الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے اور دوسرا مہینہ صفر ہے۔ اسے صفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کامیابی کا مہینہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ صفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کے اندر صفر کے مہینے کے بارے میں مختلف طرح کے عقائد ہیں، مختلف طرح کے وسوسے ہیں اور مختلف نظریات ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار ہیں وہ بھی، اور کچھ ان پڑھ لوگ وہ صفر کے مہینے کو نحوستوں کا مہینہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں، بیماریوں کا مہینہ، محرومیوں کا مہینہ، نحوستوں کا مہینہ، یہ صفر المظفر کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صفر کا مہینہ بیماریوں کا مہینہ نہیں، محرومیوں کا، بد نصیبیوں کا اور نحوستوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ صفر کا مہینہ بھی جس طرح دوسرے مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے، ان کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اسی طرح صفر کے مہینے کے اندر بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ بہت سارے مسلمان صفر کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر بچی کی، بہن بیٹی کی رخصتی کی جائے گی تو یہ کامیاب نہیں ہوگی، شادی کامیابی کو نہیں پہنچے گی، شادی نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، گھر کو بنانا ہو تو گھر کو بنانا شروع نہیں کرتے کہ وہ گھر جو ہے وہ گر جائے گا، چوری ہو جائے گی، وہ گھر جو ہے اس کو آگ لگ جائے گی۔ مختلف طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں صفر کے مہینے کے اندر کائنات کی ایک عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ 2 ہجری صفر کا مہینہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اگر معاذ اللہ یہ کوئی ایسا مہینہ ہوتا کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو کامیابی نہیں ہوگی، رخصتی نہ کرو تو کیونکہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کی شادی نہ کرتے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 2 ہجری کو صفر کے مہینے کے اندر ہو رہی ہے۔ تو جب اتنی بڑی ہستی، ان کا نکاح، ان کی شادی، ان کی رخصتی وہ صفر کے مہینے کے اندر ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار صحابی ہیں، وہ بھی صفر کے مہینے کے اندر مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو صفر کے مہینے کے اندر ہوئے۔ خیبر فتح ہوا صفر کے مہینے کے اندر۔ تو یہ والی جو باتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص،
کہ اس مہینے کے اندر کاروبار شروع نہ کریں، شادی نہ کریں، یہ نحوست کا مہینہ ہے، بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آتی ہیں اور اس میں بیماریاں آتی ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور یہ بات کہاں سے لی ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو یاد رکھیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 4 مہینے حرمت والے قرآن پاک میں موجود ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے۔ تو عرب کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان مہینوں کا احترام کیا جاتا، جن میں سے محرم، ذی الحج، بالخصوص یہ 2 مہینے، اور اسی طرح ذی القعدہ، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ تو عرب کے جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ ان مہینوں کا بہت ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ان اکٹھے 3 مہینوں کے اندر کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، کوئی جنگ ہونا بھی ہوتی تو اس کو ختم کر دیتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے، بالکل لڑائیاں ختم کر دیتے، ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 مہینے گزر جاتے، یہ 3 مہینے گزر جاتے تو صفر کا مہینہ آتا محرم کے بعد، تو پھر زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیتے۔ یعنی کہ جو ان کی پہلے سے جنگیں، لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں خاندانوں کی، مختلف قبیلوں کی، تو ان 3 مہینوں کے اندر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی صفر کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ دوبارہ شروع کر دیتے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہوتے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، لوگوں کے گھر لٹ جاتے، اور گھروں کی جو آبادی تھی وہ بربادی کے اندر تبدیل ہو جاتی۔ تو اس انداز میں جو ہے جب صفر کے مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال ہوتا، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے اور عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، تو پھر زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ نحوستوں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اپنے جو بد کام تھے، برے افعال تھے، جو اپنی خرافات تھیں، اس کے اوپر تو اپنی نظر نہ کرتے، اپنے برے کاموں کی طرف تو نظر نہ کرتے، بلکہ معاذ اللہ مہینے کو ہی برا کہنا شروع کر دیا، مہینے کو ہی، صفر کے مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا، جبکہ جو اپنی برائیاں تھیں اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں تو یہ ہماری وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے اس مصیبت کی جو نسبت ہے وہ صفر کے مہینے کی طرف کر دیتے۔ تو یہ اس کی اصل وجہ تھی صفر کے مہینے کو منحوس کہنے کی۔ تو پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم فرمایا۔ اسی طرح یہ والی جو بات تھی زمانہ جاہلیت کی کہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، بیماریوں والا ہے، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الطب کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا لا سفر، کہ سفر کچھ نہیں، یعنی کہ جو کچھ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے کہ لوگ اس کو مصیبتوں کا مہینہ، لڑائی جھگڑے کا مہینہ اور پریشانیوں کا، بیماریوں کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی۔ تو کچھ باتیں زمانہ جاہلیت کی اور اس طرح کچھ باتیں ہندوؤں کی رسمیں، سکھوں کی رسمیں، ان کے جو توہمات ہیں، وسوسے ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں نے بھی قبول کر لیے ہیں۔
ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ تمام مہینے اور تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور کسی بھی دن کو، کسی مہینے کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو منحوس سمجھنا یہ جاہلیت ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت نے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پرندے کو، کسی جانور کو، کسی انسان کو اور کسی مہینے کو منحوس نہیں فرمایا۔ بعض لوگ جو ہے وہ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح صبح ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں یا گھر سے نکلے ہیں کام کے لیے، کالی بلی آگے سے گزر گئی، راستہ کاٹ دیا، تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو اس دن اس کام کو کرتے نہیں ہیں۔ کسی انسان سے نفرت ہے تو گھر سے باہر نکلے، پہلی ملاقات اس انسان سے ہو گئی جس سے نفرت ہے، تو اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو یہ تمام باتیں جاہلیت کی ہیں، اسلام کے برخلاف ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی نفی فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، بلکہ ہمارے قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اے سننے والے، جو تجھے مصیبت پہنچے، جو مصیبت پہنچے، فرمایا کہ وہ اس کو کیا کہو، اپنے لیے کہو کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھائی پہنچے تو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں برائی پہنچے تو کہو کہ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تو برائی کی نسبت اپنی طرف کرو کہ یہ ہمارا کوئی گناہ ہوگا، ہماری غلطی ہوگی، اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف کرو، نہ کہ کسی دن کی طرف، کسی پرندے کی طرف، کسی انسان کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔